سورہ زمر کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی ایک صفت بیان فرماتے ہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دوسری صفت اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وکیل ہے، نگہبان ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ رب العزت کا جو اسم مبارک ہے، صفت مبارکہ الخالق، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی صفت مبارک خالق یا الخالق، قرآن مجید میں 11 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح عربی گفتگو میں، عربی کلام میں خلق، پیدائش یا پیدا کرنا، یہ 2 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی تو وہ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم عام فہم سمجھتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان فوراً ہی جو ہے وہ ہمارے تصور میں آ جاتا ہے کہ خالق کا مطلب کیا ہے، کہ ہر چیز کو پیدا کرنا۔ اور اسی طرح جو مکے کے مشرکین تھے، ان کے ذہن میں بھی یہی تصور عام تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ فوراً کہتے کہ اللہ، یعنی آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پیدا کرنا کس طرح سے پیدا کرنا؟ جس طرح کہ اللہ رب العزت کی ایک دوسری صفت مبارکہ ہے الباری، اس کا مطلب بھی پیدا کرنے والا۔ اسی طرح ایک صفت اور ہے اللہ رب العزت کی المصور، صورت دینے والا، تصویر بنانے والا، تو وہ بھی تقریباً اسی معنی میں آ جاتی ہے کہ کسی چیز کی صورت بنانا، گویا اسے تخلیق کرنا، اسے پیدا کرنا۔ تو خلق یا پیدا کرنا، جو خلق کا معنی ہے، وہ عربی لغت میں اس کا معنی ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اس طرح پیدا کرنا جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو، یعنی ایسی مخلوق اسے وجود میں لانا کہ جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو صفت مبارکہ الباری ہے، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، یعنی جب اللہ رب العزت ایک ایسی مخلوق کو، ایک ایسی چیز کو وجود میں لاتے ہیں، خلق کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں اس کی، کہ جو اللہ کے علم میں تو ہے، علم غیب میں تو ہے کہ وہ کس طرح اللہ نے بنانی ہے، کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، وہ اللہ کے غیب کے علم میں ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کا وجود نہیں ہے۔ تو ظاہری طور پر اس کو جو وجود اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، تو یہ صفت الخالق کہلاتی ہے، یعنی اللہ کی یہ صفت خالق جو ہے، یہ اس میں آ جاتی ہے کہ ایک عدم سے ایک چیز کو وجود میں لانا، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اس وجود کو تراشنا، اس کا ڈھانچہ تخلیق کرنا، یہ صفت باری میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور اس ڈھانچے کے بعد اس کی شکل، اس کی صورت بنانا، یہ صفت المصور میں آ جاتا ہے۔
تو یہ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے ان تینوں صفات کے درمیان۔ تو اللہ رب العزت خالق ہے، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، یعنی ہر چیز جو اللہ رب العزت نے جو اس کائنات میں موجود ہے اس کا پہلے سے کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان تمام مخلوقات سے پہلے جو کائنات میں موجود ہے صرف اللہ کی ذات تھی، هو الاول والآخر، وہ اللہ ازل سے ہے۔ تو ہر چیز کو وجود بخشنے والا، آسمانوں کو، زمین کو، چرند کو، پرند کو، حیوانات کو، جمادات کو، بخارات کو، سب کو وجود بخشا ہے اللہ کی ذات نے۔ تو یہ مراد ہے خلق سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کا نمونہ دیکھنے سے پہلے اور نمونہ دیکھے بغیر ہی پیدا کر دیا، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں تخلیق کی، 6 دنوں میں وجود بخشا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جا کر مستوی ہوا۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، کہ وہ دن اسے اس کے پیچھے تیزی سے اسے پکڑ رہا ہے رات کو۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو وجود بخشا، انہیں پیدا کیا، اور اس صورتحال میں پیدا کیا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدائش، تخلیق اسی اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی اللہ کا چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں وجود بخشا۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں جو ہم زمین پر انسان بستے ہیں، اس زمین پر رہنے والوں کے لیے جو 6 دن ہیں، یہ 6 دن مراد نہیں ہیں۔ ہمارے 6 دن کیا ہیں کہ جو سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جائے اور دوبارہ رات گزرنے کے بعد مشرق سے طلوع ہو اور پھر مغرب میں غروب ہو جائے، اس طرح 6 مرتبہ جب یہ عمل سورج دہرائے گا تو یہ ہمارے 6 دن ہو جائیں گے۔ تو ہمارے یہ 6 دن مراد نہیں ہے، ہم پابند ہیں سورج کے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایام جو ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس زمین سے نکل کر خلا میں جائیں گے اور خلاؤں سے آگے جہاں پر سورج کا کوئی وجود نہیں، دوسرے سیارے ہیں، وہاں پر رات اور دن کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں پر وقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وقت کا تصور ہمارے جو زمین پر بسنے والی مخلوق ہے یہ صرف ان کے لیے ہے۔ اس زمین سے جب آپ باہر نکلیں گے تو وقت کا تصور ختم ہو جائے گا اور گویا کہ وقت تھم جائے گا، رک جائے گا۔ تو 6 ایام، وہ 6 ایام جو اللہ کی گنتی میں ہیں، اس سے ایک تو وہ مراد لیا جاتا ہے قرآن مجید میں یہ ہے کہ
وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر. تو گویا وہ 1000 سال اللہ کی گنتی میں ایک دن جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. یا دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا یعنی روز محشر کا ایک دن وہ 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. تو گویا اللہ کی گنتی میں ہماری اس زمین کے 50,000 سال اور وہ اللہ کی گنتی میں ایک دن شمار ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ 6 ایام جو ہیں 50,000 سال سے جب اسے ضرب دیں گے تو 3 لاکھ سال جو ہیں وہ آئیں گے. یعنی 3 لاکھ سال کا جو عرصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین، اس میں جو زمین کے اندر پہاڑ ہیں، اسی طرح پانی ہے، اسی طرح درخت ہیں، اسی طرح دوسرے سیارے ہیں، یہ سارے کے سارے 3 لاکھ سال میں جو ہے وہ وجود میں آئے. یعنی ان کی ترتیب جو بنی ہے وہ 3 لاکھ سال میں بنی ہے ایک اندازے کے مطابق. جس طرح کے سائنسی دنیا میں ایک نظریہ ہے بگ بینگ کا کہ یہ کائنات پہلے کچھ نہیں تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر اس کائنات کا وجود جو ہے وہ درجہ بدرجہ یہ کائنات جو ہے وہ اس صورت میں آئی جو آج ہمارے سامنے ہے. اور اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں سال لگے ان کے نظریے کے مطابق. اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ہے. تو یہ جو 6 ایام ہیں یہ اللہ کے علم کے مطابق ہیں کہ 6 ایام کتنے ہیں. ہم صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں 50,000 سال کے برابر ایک دن کی مقدار آئی ہے تو 3 لاکھ سال. اور جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ کن فیکون جو ہے جب اللہ حکم کرتا ہے کن کا تو اس کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی پیدائش کا، اس کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے ایک مقررہ وقت جو اس کی تخلیق کا ہوتا ہے اس مقررہ وقت میں وہ اس کی تخلیق پائے تکمیل کو پہنچتی ہے. جس طرح میں نے پہلے یہاں بیان کیا تھا کہ انسان کی جو پیدائش ہے یہ 9 ماہ کا اس کا عرصہ ہے. تو گویا جب اللہ رب العزت کسی انسان کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے کن کا جو ہے وہ لفظ فرماتے ہیں کہ کن، یہ انسان اس دنیا میں آ جائے تو اس کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اور 9 ماہ کچھ دن یا اس سے کچھ دن پہلے جو اس کا وقت ایک مقرر ہوتا ہے دنیا میں آنے کا، اس وقت میں وہ مرحلہ وار سارے مراحل سے گزر کر وہ دنیا میں انسان آ جاتا ہے. اسی طرح کسی درخت کو اللہ رب العزت وجود بخشنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی شخص، کسان یا کوئی بھی شخص جب اس کا بیج ڈالتا ہے تو اس کی افزائش کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک درخت بنتے بنتے کئی سال لے لیتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی تخلیق کرنے والا ہے. تو ایک مطلب تو خلق کا یہ ہے کہ بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز وجود میں لانا، اور یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. اور دوسرا مطلب ہے خلق کا، تخلیق کا، تقدیر، اندازہ لگانا. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. سوائے اس کے نہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اوثانن وہ بت ہیں، اور تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، تم نے تخلقون افکن
یہاں بھی خلق سے تخلقون ہے کہ تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، جھوٹ بنا لیا ہے، یعنی یہ جو تم نے اپنے معبود بنائے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو، یہ تمہارے جھوٹے اندازے ہیں۔ جھوٹے اندازے کیا ہیں؟ کہ یہ اسی طرح اللہ کے معاملات میں شریک ہیں جس طرح اللہ رب العزت کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے، اسی طرح ان کے فیصلوں سے بھی معاملات جو ہے وہ سر انجام پاتے ہیں۔ تو تمہارے یہ اندازے، تمہاری یہ کہانیاں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اور اس سے ایک مراد کیا ہے؟ تخلقون افکن سے، کہ تم جھوٹ گھڑتے ہو، یعنی تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں تم جھوٹی داستانیں، جھوٹے قصے جو ہے وہ بیان کرتے ہو، جھوٹے قصے بیان کرتے ہو۔ اوثان، اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے بت۔ قرآن مجید میں بتوں کے لیے 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو اصنام ہے جو صنم کی جمع ہے، اصنام، اسے بت کہا جاتا ہے۔ لیکن صنم کس طرح کا بت ہوتا ہے کہ وہ بت جو قابل انتقال ہو، یعنی آج یہاں پر موجود ہے تو کل اسے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جا سکیں، ایسے بت کو صنم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے نصبن، بت کے لیے نصبن۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ صنم بنایا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر پر بت تراشتے تھے، پھر انہیں اٹھا کر بازار لے جاتے یا شاہی دربار میں لے جاتے۔ اور جو دوسرا لفظ ہے نصب، اس سے مراد وہ بت جو ایک جگہ پر نصب کر دیے جائیں۔ ایک تو وہ مراد ہے کہ جو بت بنایا گیا پھر اسے لے جا کر ایک جگہ نصب کر دیا گیا، پلستر سے، سیمنٹ سے اسے وہاں پر نصب کر دیا گیا، اب وہ ہلانے جلانے جیسا نہیں ہے۔ اب اگر اسے وہاں سے ہلایا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بت کیا ہیں؟ یہ نصب ہیں۔ جو مکے والے ہیں، مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، انہوں نے یہ نصب بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ کیا تھے؟ یہ نصب تھے، یعنی یہ مختلف مقامات پر انہیں گاڑ دیا گیا تھا، انہیں وہاں پر پختہ کر دیا گیا تھا، تو یہ نصب تھے۔ یا اسی طرح پتھروں کو تراش کر جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، پہاڑوں میں جو مورتیاں بنائی جاتی ہیں، یہ بھی نصب کہلاتے ہیں کیونکہ یہ منتقل نہیں ہو سکتے۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ بتوں کے لیے اوثان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اوثان سے مراد کیا ہے؟ وہ ہر قسم کے بت ہیں۔ وہ بت بھی ہیں کہ جو منتقل کر دیے جائیں، وہ بت بھی ہیں جو منتقل نہ کیے جا سکیں، اور وہ نظریات بھی ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کا عقیدہ بن جائے، جن کے بارے میں کسی کا عقیدہ بن جائے۔ جس طرح ستاروں کے پجاری، وہ ستاروں میں عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک حصہ وہ ستاروں کی پوجا کرتا تھا، چاند کی پوجا کرتے تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یا اسی طرح بعض لوگ وہ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، تو گویا وہ ان کے لیے اوثان ہیں، بت ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمندر یا دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ جس طرح ہندوستان کے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گنگا جو ہے وہ ان کا خدا ہے، اس کے لیے عقیدت اور اس کے لیے احترام وہ انتہا درجے کا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو گنگا میں اشنان کرتا ہے، نہاتا ہے، وہ پاک پوتر ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ تو گویا انہوں نے گنگا کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اسی طرح بعض ہمارے مسلمان جب یہاں سے یہ پل کراس کرتے ہیں تو وہ دریا کو ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے ہیں،
تو گویا انہوں نے اس دریا کو جو انسان کے تابع ہے، وہ پانی جو انسان کے فائدے کے لیے انسان کے تابع ہے، اس کی طاقت کو تسلیم کیا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دریا کی نشانی جو اللہ کی نشانی ہے اسے دیکھ کر اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا جائے، بجائے اس کے دریا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، گویا وہ دریا کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ پانی جو ہے یہ اللہ کے حکم سے طاقت میں آتا ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو اصل طاقت کس کی ہے؟ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ تو اوثان یا وثن سے مراد وہ نظریات یا وہ عقیدے جو انسان اپنے ذہن میں گھڑ لیتا ہے، پھر چاہے وہ کسی ظاہری صورت میں ہو یا کسی ان ظاہری صورت میں وہ نظریات ہوں، وہ اس کے لیے بت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو گویا اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات، وہ ان خواہشات میں اتنا اپنے آپ کو اس نے جکڑ لیا ہے کہ وہ خواہشات کے تابع ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کی جو خواہشات جو دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان پر اسی طرح عمل کرنا جس طرح اس کے دل میں وہ پیدا ہوئی ہے، گویا یہ ان خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا ہے۔ تو یہ بھی وثن میں آ جاتا ہے۔ تو خلق یا تخلیق کا دوسرا مطلب ہے اندازہ لگانا۔ تو دونوں صورتوں میں جو اللہ رب العزت کی صفت ہے الخالق، دونوں صورتوں میں، یعنی ایک عدم وجود سے کسی چیز کو وجود میں لانا یا ایک چیز کا اندازہ مقرر کرنا، یہ اللہ کی ذات سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی وہ صفت خلق جو ہے وہ بیان فرما کر یہ تقاضا کیا ہے کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان کو وجود میں لانے والا وہ اللہ ہے، تو عبادت بھی اسی کی جائے، عبادت بھی اسی کی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی کے سامنے حاجات رکھی جائیں، اسی کے سامنے پریشانیاں ذکر کی جائیں، اسی سے اولاد مانگی جائے، اسی سے بارش اور رزق مانگا جائے، اور اس سے جو ہے وہ ہر تقاضا کیا جائے، کیونکہ جس نے جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ عدم وجود سے وجود میں لا سکتی ہے، اور جو اس کے زندگی گزارنے کے تمام مراحل کا 100% بہترین جو ہے وہ اندازہ لگا سکتی ہے جو ذات، تو وہ اس کے مسائل حل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، انہوں نے ایک شعر کہا اسی بارے میں کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، من ندیدم کے سگے پیش سگے کر خم کرد، کہ آدمی نے بے سمجھی کی وجہ سے وہ آدمی کی بندگی میں ملوث ہو گیا، آدمی بے سمجھی ناسمجھی کی وجہ سے آدمی کی بندگی کرنے لگا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے کسی کتے کے سامنے سر جھکایا ہو۔ یعنی دیکھیے اللہ کی توحید جو ہے وہ جانوروں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ کوئی جانور کسی جانور کے تابع نہیں ہوتا، ایک ہی جنس کے جانور ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کتے کی، یعنی وہ شخص جو مشرک ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہے، وہ علامہ اقبال کے نزدیک اس کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو ایک کتا جو ہے جب وہ کسی دوسرے کتے کے سامنے سر نہیں جھکاتا،
تو ایک انسان جو ایک اعلیٰ ترین مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، یعنی اللہ کی جتنی بھی مخلوق اس کائنات میں بستی ہیں ان سب مخلوقات میں اعلیٰ ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ جو اعلیٰ ترین مخلوق انسان ہے، وہ انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ آج پچھلے ادوار میں بھی، آج بھی ہمارے سامنے یہ کیفیت موجود ہے کہ انسان کا غلام بنا ہوا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہیں پر ایک وڈیرہ شاہی کی وجہ سے اس گاؤں کے رہنے والے اس وڈیرے کے جو ہے وہ غلام بن کر رہتے ہیں، کہیں جو ہے وہ سرمایہ دارانہ طبقہ ہے کہ فیکٹریوں میں، ملوں میں کام کرنے والے ان کے جو مزدور ہیں وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں، کہیں پر سرکاری عہدیدار وہ اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ پاورفل شو کرتے ہیں یا اپنے آپ کو فرعون بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جس بیچارے غریب کا ان میں کام پڑتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے ان کی شرائط ماننے پر۔ یہ ساری صورتیں جو ہے انسان کی بندگی میں آ جاتی ہیں کہ انسان لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ انسان کی بندگی کر رہا ہے آج کل، حالانکہ بندگی کس کی کرنی چاہیے؟ بندگی اللہ کی کرنی چاہیے، سر اس کے سامنے جھکانا چاہیے، دعائیں اس سے کرنی چاہیے، مشکلیں اس سے حل کروانی چاہیے۔ جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، کہ سورج، چاند اور ستارے مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم کی وجہ سے مسخر ہیں، تابع ہیں، فرما بردار ہیں، یہ انسان کے فائدے کے لیے رات دن گردش کرتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، جب مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ ہم یہ بات تو مانتے ہیں کہ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، لیکن جب حکم کی بات آتی ہے پھر ہم مختلف بہانے تراشتے ہیں، پھر ہم ذاتی نوعیت، جب ہماری ذات پر بات آ جائے پھر ہم اپنی ذات کے حوالے سے بہانے گھڑتے ہیں، جب خاندان کی بات آ جائے پھر ہم خاندان کے حوالے سے بہانے گھڑتے ہیں، جب برادری کی بات آ جائے پھر ہم برادری کے حوالے سے جو ہے وہ بہانے تراشتے ہیں، جب ایک شہر، ایک گاؤں کے حوالے سے بات آ جائے تو پھر ہم اس لیول پر جو ہے وہ بہانے گھڑتے ہیں، جب ان ساری حدود اور قیود سے بالا ہو کر عالمی سطح پر اللہ کے حکم کی بات آئے تو پھر ہم عالمی مجبوریوں کا بہانہ بنا لیتے ہیں، پھر ہمارے سامنے عالمی جو ہے وہ استبداد جو ہے وہ ایک طاقتور شکل میں سامنے آ جاتا ہے، عالمی قوانین جو ہیں وہ ایک جابر کی طرح جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان کے احکامات کو تسلیم کریں۔ تو اللہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق سے کیا مراد ہے؟ انسان بھی، جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی، درخت بھی، سمندر بھی، اور اس زمین سے باہر نکل کر خلا میں سورج، ستارے، آسمان، سیارے، یہ کہکشائیں، اور اس سے اوپر پھر آسمانوں سے اوپر جو دوسرے آسمانوں میں مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ جب پیدا کرنے والا ایک ہے، عدم سے وجود میں لانے والی ایک ذات ہے، تو ان سب پر حکم بھی جو ہے وہ ایک ذات کا چلنا چاہیے۔ اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ساری مخلوقات سوائے ایک انسان کے۔ اللہ کے عرش سے لے کر عرش کے نیچے جو مخلوق ہے، اس سے لے کر زمین کی تہوں میں جو مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی پابند ہے سوائے ایک انسان کے۔ یہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل پر، اپنی پیدائش پر، اپنی دانش مندی پر اتنا جو ہے وہ غرور سے، اتنا تکبر کہ وہ اللہ کے احکامات کو کسی جو ہے وہ اپنے سامنے کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
دوسرا ایک یہاں سے الا لہ الخلق والامر سے ایک مغالطہ جو یہاں پر ہمارے بعض مسلمانوں کو لگا ہے، تو اس سے ایک فرقہ جو ہے خوارج کا وہ وجود میں آیا، تکفیری لوگ یا خارجی لوگ۔ انہوں نے یہ کہا کہ الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق جب اللہ کی ہے تو حکم بھی اس کا چلے گا، تو انہوں نے کہا کہ حکم بھی صرف اللہ کا ہوگا، مخلوق کا حکم نہیں ہوگا، اور جو بھی انسان اللہ کے حکم میں وہ اپنا حکم داخل کرنے کی کوشش کرے گا وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہیں سے پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کا جو خروج ہے وہ شروع ہوا، اور پھر یہاں سے یہ فرقہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بنیاد یہاں سے پڑی، اور وہ آج تک وہ فرقہ موجود ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، بہرحال یہاں سے بعض مسلمانوں کو یہ غلطی بھی لگی، یعنی اللہ کا حکم ہے تو وہ انسان ہی نافذ کروائیں گے، انسانوں کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جو نافذ کروائے اللہ کے حکم کو، لیکن حکم اللہ کا ہوگا۔ تو آخری بات بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بعض لوگوں کو وسوسہ آ جاتا ہے۔ وسوسہ وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ان مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ہے بیان الوسوسۃ فی الایمان وما یقولہ من وجدہ، کتاب الایمان اور باب ہے کہ ایمان میں وسوسے کا بیان، اور وہ کیا کہے جب یہ وسوسہ آئے۔ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی ایک شخص کے پاس آتا ہے، فیقول من خلق کذا و کذا، تو وہ کہتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا، اسے کس نے پیدا کیا۔ تو وہ انسان جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جواب دیتا رہتا ہے کہ اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا، حتیٰ یقول لہ، یہاں تک کہ شیطان اس مومن مسلمان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، من خلق ربک، ان ساری مخلوقات کو تو تیرے رب نے پیدا کیا ہے، لیکن تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہاں پر پہنچ جائے، یعنی جب اس کے دل میں اس کے دماغ میں یہ سوال ابھرے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اور وہاں پر رک جائے۔ یعنی اس کا یہی جواب ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اس سوچنے سے باز آ جائے، کیونکہ شیطان پھر وہ اس وسوسے کو اتنا بڑھاوا دے دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس سے پھر اسی وسوسے سے کئی نظریات نکلے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب اگر یہ سوال اس کے ذہن میں آئے تو وہ رک جائے اور وہاں پر بس کر دے۔ تو اللہ رب العزت